سے آیا راجا صاحب کو چائے ٹھنڈی ملی، راجا صاحب کو کیک نہیں ملا، راجا صاحب کو کچھ ہو گیا چٹنی بس راجا صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ شادی اصل دینی چیز ہے. تو اگر کسی کو اب شادی کرنے کا موقع ملے تو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی والے دوسری کرنے کی کوشش کریں. اچھا یہ بھی بات آپ کو بتا دیں، یہ ہم لوگ عورتوں سے بولتے رہا کہ دوسری شادی سنت ہے، اس جملے کی اصلاح کر رہے. پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی سنت نہیں ہے، الاؤ ہے، اجازت ہے. لیکن پہلی بیوی کے زندہ ہوتے ہوئے طریقہ رسول دوسری بیوی کا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی دیکھی. لہٰذا سنت دوسری شادی اسی وقت ہے جب پہلی کو مار ڈالو پھر اس کے بعد کرو، یا وہ مر جائے، دو میں سے کوئی ایک ہونا ہے، اس کے علاوہ شکل نہیں. تو شادی یہ مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین اور دنیا ہر راستے پر ہماری اب رحمت سے نوازا اور ہم کو صحیح طریقہ. قانون سازی میں سب سے بڑی بات شراب کے بارے میں بتایا، شادی کے بارے میں بتایا. اور آئیے اور اب تو اختلاف ہے آپ کی عورتوں کو جو ہے وہ اسلام نے طلاق کا حق نہیں دیا ہے. کل آپ کو بتایا گا کہ انہوں نے طلاق کا حق دیا. پارلیمنٹ نے 49% طلاق ہوتی ہے یورپ میں، 49% طلاق ہوتی ہے. اس کا مطلب ہر دوسری عورت کیا ہے، مطلقہ ہے. میں وہاں جب پڑھاتا تھا دبئی میں تو وہ پرنسپل جو تھی بڑی قابل عورت تھی. تو ہم نے ایک دن کوشچن کر لیا 12ویں کلاس سے، اسلامیات پڑھاتا تھا. ایک سوال کیا، وہ ہر پیپر پر چیک کرتی تھی. میں نے سلام کیا تو پیپر میں سوال کیا کہ اسلام نے عورتوں کو طلاق کا حق نہ دے کر کے بڑا احسان کیا، آپ کس کو ثابت کریں، چاہے ہاں میں ثابت کریں چاہے نہیں میں. اس نے جب سوال پڑھا تو اس نے مجھے بلا لیا اپنے آپ سے. یہ جو تم نے سوال کیا کہ اسلام نے احسان کیا عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، میں تو یہ سمجھتی ہوں اسلام کے بارے میں کہ عورت کو ڈی جنریٹ جانا زیادہ، عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا. اچھا وہ محترمہ متعلقہ تھی جو پرنسپل صاحبہ تھی، وہ آلریڈی ڈائیورس تھی. میں نے کہا چلو یہ تو جو سوال کیا جو بچے لکھیں گے میں نے پڑھایا ہے، آپ کا کیا رشتہ ہے وہ بتا دیجیے. میں نے کہا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو نیچا سمجھا لہٰذا اس نے مردوں کے ہاتھ میں طلاق دے دیا. اب میں کیا ایک بات بتاؤ، اگر طلاق عورتوں کے حق میں عورتوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو طلاق زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ ہم نے کہا آپ تو پیپر پڑھتی رہتی نا، کہا. ہم نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ یورپ پہ کتنی طلاق ہو رہی ہے، کہا معلوم. ہم نے کہا اچھا بتاؤ تم جو طلاق شدہ ہو، طلاق ہونے کے بعد دوسری شادی میں مسئلہ مرد کا زیادہ پھنستا ہے یا عورت کا زیادہ پھنستا؟ عورت کا زیادہ پھنستا کیونکہ ان کی دوسری شادی نہیں ہے. ہم نے کہا اگر اسلام مردوں کے علاوہ عورتوں کے حق میں طلاق کا قانون دے دے گا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ کیا ہوگا، طلاق اتنی زیادہ ہوتی اور اس کے بعد دوسری شادی ہونا ایک مسئلہ ہے. تو اس نے احسان کیا کہ اس چاقو کو اس کے ہاتھ سے لے لیا. ایک بچے کے ہاتھ میں چاقو ہے، چاقو 10 روپے کا ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا بیٹا چاقو لاؤ. اب اس کے باپ صاحب بیٹھا، میں نے کہا 10 روپے کا چاقو اب برداشت نہیں کرتے. یہ باپ جو ہم سے سوال کر رہے اچھا سوال ہے، ان کو ہم کا احسان ماننا چاہیے مولانا آپ نے چاقو اس کے ہاتھ سے لے لیا ورنہ یہ خود کاٹ لے گا. یہ کہنے کا انداز نہیں کہ مولانا 10 روپے کا چاقو برداشت نہیں کر سکتے، اگر لیا تو کلچر میں دے بھائی وہ کوئی کھلونا دے گا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے گا. تو لفظ لینا تو برا لگ رہا ہے کہ لفظ طلاق دے لیا گیا لیکن وہ چاقو تھا اس کے حق میں لیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنایا اس قانون میں اس بارے کو محفوظ رکھا کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے اور اس پر جو ہے وہ رحم کا مادہ رکھا گیا. تمام چیزوں میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں اسی قانون کے بارے میں. عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ میک اپ کر کے باہر نہیں نکلیں. یہ غلط بات ہے کہ عورت گھر میں میک اپ نہیں کرتی، باہر ہی میک اپ کر دیا. سب سے کم میک اپ گھر میں کرتی. کپڑا کون خریدتا؟ شوہر. پیسہ کون لگاتا؟ شوہر. گھر میں نہیں پہنتی.
किसको दिखलाने के लिए? पैसा इसका खर्चा होना, हाथ दूसरे से देना, बाजार जाएगी, पार्टी में जाएगी, वहां पर दूसरे लोग आंख से तुम्हारा हमारी कितनी बदनसीबी है, पैसा भी खर्चा करो, आंख दूसरे से। ये हमारा माहौल है। मेकअप के लिए इजाजत है शरीयत ने एक आध दो चीजों को छोड़ करके कि वो अपने शौहर के लिए करें मेकअप, हमेशा मेकअप बाहर के लिए कर रही। मैं पढ़ा रहा था कि इस्लाम दीन फितरत है, उसके कानून बड़ी अहमत वाले हैं। तो 12वीं क्लास की एक बच्ची बांग्लादेश की थी, बड़ी शार्प। उसने कहा सर आपकी सारी तस्वीर हमने सुन लिया, एक हफ्ता से तो हमारा दिमाग चढ़ गया कि इस्लाम इज नेचुरल रिलीजन, इस्लाम इज नेचुरल रिलीजन। हमने कहा मेरा एक सवाल है। हमने कहा आप पूछो क्या पूछो। उसने कहा देखो मैं जवान लड़की हूँ, फिर टाइम मेरा दिल चाहता है मैं मेकअप करूँ, बाहर जाऊँ, अट्रैक्ट लगूँ, ये बता दीजिए। और इस्लाम में नेचुरल रिलीजन, इस्लाम में फिक्री मजहब, उसको कानून बनाना चाहिए था कि तुम मेकअप करके बाहर जाओ। उसने मना कर दिया तो क्या दोबारा इस्लाम को? हमने कहा देखो अगर उसने सवाल किया ना तो हकीकत ये है कि हम फ्यूज हो गए। जब उसने क्लास में सवाल कर लिया तो फ्यूज हो गए। पर हमने सर दुकाया गए अपने अल्लाह ने दुआ किया, 2 सेकंड में जवाब आ गया। हमने कहा बेटा जवाब आ गया, कब बताइए सर? हमने कहा यही बताओ तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा शौहर बाजार जाए, कमाना माना है, वहां पर ऐसी अट्रैक्ट करने वाली हजारों लड़कियां बाजार में घूम रही हैं, तुम्हारे शौहर को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब बताओ तुमको कैसा लगेगा? तुम चाहते हो कि तुम्हारा शौहर वहां से सेफ वापस आ गई या फंस कर वापस आ गई? कहा सर कोई नहीं चाहता। हमने कहा तुम्हारे शौहर को सेफ करने की कोई तरकीब ही नहीं की। शौहर को सेफ करने की यही तरकीब थी कि मार्केट में अट्रैक्ट वाली लड़कियां मौजूद ना हो ताकि तुम्हारा शौहर सेफ रहे। तो अगर उसने मना किया उसमें भी रहमत। बाद लड़के सवाल करते हैं आजकल तो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक नाम पास हो गई है, खासकर फ्रॉम 10 to MS। मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखा और भी यूनिवर्सिटी में तो बैठे हुए हैं, 2 आदमी बात कर रहे हैं। वो लड़के ने सवाल किया उसी महफिल में, कहा था इसका क्या जवाब है? हमारा दिल चाहता है हम लड़कियों से घुले मिले बात करें, आपका इस्लाम इस कानून को मना करता है, ये कैसी रहमत इसकी? हमारा जो नेचर था उसके तहत कानून होना चाहिए था। हमने कहा देखो तुम्हारा नेचर जो है ना, चलो तुम्हारी शादी हो रही है, मैं कहता हूँ लड़की से शादी कर लो, बड़ी अच्छी लड़की है, 10 बॉयफ्रेंड इसके रह चुके हैं, अब तुमको शौहर कैसे करना चाहती है, शादी करोगे? कहा कौन शादी करेगा? हमने कहा तुम्हारे लिए सेफ लड़की अल्लाह कहाँ से पैदा करे? अगर ये कानून बना दे कि साहब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जायज है और तुम्हारा नेचर ये है कि हमको मासूम लड़की चाहिए, वो मासूम लड़की मार्केट में कहाँ से आएगी? इस्लाम नेचुरल रिलीजन है, तुम्हारी फितरत को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम गलत है, ये रहमत इलाही है, ये रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो क्योंकि ये तुम्हारा जो कैरेक्टर है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वाला, ये कैरेक्टर लिमिटेड टाइम के लिए है। जब शादी के वाला कैरेक्टर आपकी लास्ट दिन तक जाना है तब तो आप चाह रहे हैं कि ऐसी शादी ऐसी लड़की से होना कि जो बड़ी ही मासूम बच्ची हो, किसी लड़के से बात भी नहीं की हो तो बहुत अच्छा है। ये हजरत रोज बात करके हमें वहां वाली जो आबो बेटे ने बात किया ऐसा कहेंगे। और ये भी बता दें लड़कों को जिनकी शादी नहीं हुई है, बहुत खतरनाक बात करने चाह रहा हूँ, बी केयरफुल। अगर हमने गर्लफ्रेंड बना रखा है, हमारी बीवी भी जो मिलेगी वो बॉयफ्रेंड बना चुकी है। क्यों मालूम? ये अल्लाह ताला का इंसाफ है। अच्छे को अच्छा देना, बुरे को बुरा देना। ये कौन सी बात हुई कि अच्छे को फंसा दे बुरे से, बुरे को फंसा दे अच्छे से? तो कुरान मजीद कहता है ना, अल खबीसून लिल खबीसात, बदमाश लोगों के लिए बदमाश औरतें हैं, अत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें हैं। ये कानून तो नहीं है, अक्सरियत ऐसा है। अगर हमने यहाँ पर ये खेल खेला है तो जिसको हम बीवी बना के ला रहे हैं, आप इत्मीनान रखें कि वो भी खेल खेल कर ही आ रही है। अच्छा मैंने ये तकलीफ कर दी एक जवान के महफिल में, एक लड़का आया, उसने कहा सर अब तो जो कुछ होना तो हो गया, अब अगर हम नेक भी बनना चाहें तो क्या फायदा, अब तो बीवी जो मिलना है वो तो ऐसी मिलना है। कैसा कैसा शैतान सवाल लाकर चलो हम आगे नेक बनना ही चाह रहे हैं लेकिन पढ़ते क्यों? अब क्या फायदा है इसका?
کیونکہ اب ہم اگر نیک بھی بنیں گے تو جو بیوی آئے گی کیونکہ ہم شرارت تو کر چکے ہیں اگر شرارت والے ہمارے پھر رشتے میں آئے گی. میں نے کہا اس کی ایک اور آگے اس کا مسئلے کا ہے. اسلام کا ایسا مذہب ہے نا ہر مسئلے کا حل بتائیے. الگ بات ہم جواب نہ دے پاؤں یہ جانتے تھے لیکن اس نے چھوڑا نہیں ہے. ہم نے کہا آج توبہ کر لو کہ اللہ اب اس کے بعد توبہ اب آپ کو اچھی لڑکی آپ کے حصے میں دے دے گا. کیونکہ 28 منٹ تو بھی قبل مطلب اللہ کے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے تو اسی مسئلے کو اچھا اب دوسرے نے کما لیجیے. دیکھو اس نے کہا چلو بات سمجھ میں آ گئی کہ توبہ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو جب شادی کے قریب قریب جائیں گے تو توبہ کریں گے. جب معلوم ہو جائے گا کہ اب 7 مہینہ ہے 2 مہینہ ہے 10 دن باقی ہے توبہ کر لیں گے. تو ہم نے کہا دیکھو ایسی توبہ اللہ کے دربار میں جان بوجھ کر کے کریں. یہ تو اللہ سے لاٹھی سے نہیں چلا سکتا اللہ میں توبہ کیا وہ قبول کر لیں گا اور نہیں توبہ قبول ہوئی تو پھر تمہارے حصے میں ویسے ہی آئے گی. کیونکہ اصل تعلق رب کا تمہارا دل سے ہوگا. اگر تم دل سے مطمئن ہوئے ہو کہ اللہ غلطی ہو گئی تبھی وہ آپ کا سپورٹ کرے گا. اور اگر ایسی شرارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قانون کو مس یوز کرنا چاہتے ہو تو پروردگار اپنی مدد کیا کرتا ہے اٹھا لیتا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون جو بھی بنایا چاہے ہم کو اچھا لگے یا برا لگے ہر ایک میں ہماری رحمت اپنی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کو نقصان نہیں پہنچے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قانون بنایا. اور شریعت کے جتنے معاملے ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل ذاتی طور پر نہیں ہوتا ہے. اللہ اشارہ کرتا ہے اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں بیان کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ اللہ کے نبی وہی بولتے ہیں کہ بلوائے رہتے ہیں. تو جب شریعت کے معاملے میں گفتگو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پروردگار عالم کے اشارے پر کرتے ہیں. قتل ہے قتل کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ قتل کا بدلہ کیا ہے قتل ہے. لیکن ایک چوائس اور رکھی کہ اگر مقتول کے والد چاہیں تو قاتل کو کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے قاتل نے قتل کیا مقتول کو پھانسی کی سزا ہو گئی پریسیڈنٹ صاحب نے معاف کر دیا جاؤ. اب بتائیے وہ قاتل کے دل پر کیا قاتل تو قتل کیا ہے مقتول کے ورثہ کو کیا ملا کچھ نہیں ملا. اگر وہ معاف کرتا تب تو ٹھیک ہے اس کے دل سے ہوتے چلو بھائی میں نے معاف کر دیا. ایک تیسرے اس کا دل چاہ رہا ہے بدلا لیا جائے. تیسرے آدمی نے قانون بنا رکھا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپیل کرتے وہ جو چاہے فیصلہ کر دے عمر کیسے بدل دے وہ چاہے معافی کر دے پورا کر سکتا ہے. یہ قانون ہے ہمارا. یہ قانون نہیں معافی کا حق دیا کہ اس کو مقتول کے وارث کو دیا ہے تاکہ وہ اندر سے اگر مطمئن ہوگا اور معاف کرے گا تو اس کے دل کو جو ہے وہ سکون ہوگا. طلاق کا حق عورتوں کو دیا مردوں کو دیا. عورتوں کو خلا کا حق دے دیا کہ آپ خلا کی اپیل کر سکتی ہیں. اگر پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ خلا کی اپیل کر سکتے ہیں. طلاق اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی اور حقیقت میں رحمت نام ہے بیلنس کرنے کا. 40 منٹ ہو گیا نہیں ختم ہو پایا پروگرام. کل انشاءاللہ پھر اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے.